سوال یہ تھا آپ سے کہ مدینہ مسجد جو ہے کراچی میں، تو اس کا جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو ہے آرڈر دیا ہے کہ اس کو گرایا جائے، تو آپ کے مطابق جو ہے وہ کیا اس کو گرانا جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا؟ اس بارے میں پھر رہنمائی کر. دیکھیں، اس بارے میں کافی سارے لوگ تو اپنا پوائنٹ آف ویو اس بارے میں دے چکے ہیں، ہمیں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن خیر کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں اس کو انشاءاللہ میں یہاں پر کور کر دوں گا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد کو گرانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. پہلا سوال تو اس سلسلے میں یہ آتا ہے. دوسرا سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ مسجد کو قبضہ کر کے بنانا جائز ہے نہیں جائز ہے، اور قبضہ کر کے جو مسجد بنائی جائے اس میں نماز کا کیا حکم ہے. اس طرح کے تمام سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں. اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ مسجد کو شفٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کچھ سوالات ہیں جو اس سلسلے میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ سوالات اس وجہ سے میرے سامنے آئے کہ جب مدینہ مسجد طارق روڈ پر جو واقع ہے کراچی میں، تو اس سے متعلق جب یہ فیصلہ ہوا تو سوشل میڈیا پر بھی بڑا ہنگامہ ہوا، اور جو ایک فریق ہے یعنی جو دیوبندی حضرات ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم مسجد کو گرانے نہیں دیں گے اور ہم اپنی لاشیں بچھا دیں گے سامنے. اور خیر بڑی توہین آمیز انہوں نے کلمات استعمال کیے سپریم کورٹ کے لیے بھی. اور خیر ایک جو ہے نا وہ اخلاقی حوالے سے بھی انہوں نے بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اس سلسلے میں. اس کے برعکس جو اہل حدیث حضرات ہیں ان میں سے غالباً ایک یا دو ایسے حضرات ہیں کہ جن کا بیان سامنے آیا، اور انہوں نے دیوبند کا جو یہ بیان تھا اس کی موافقت کرتے ہوئے اسی چیز کو آگے بیان کیا. اور اس کے علاوہ جو بریلوی حضرات ہیں ان کا کوئی بیان میری نظر سے نہیں گزرا کہ ان میں سے کسی شخص نے کوئی بیان دیا ہو اس مسجد سے متعلق. تو یہ تو خیر اس کی ایک اوور ویو تھا اس سے متعلق. تو اب یہ دیکھیں کہ جو سوال میں نے آپ کے شروع میں سامنے رکھے تھے جو اس سلسلے میں آتے ہیں، سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ پارک کی جگہ تھی اور پارک کی جگہ پر مسجد بنائی گئی، یعنی مسجد پر اس جگہ پر قبضہ کر کے اس مسجد کو بنایا گیا. اور یہ اس میں ملتا ہے کہ کافی عرصہ پہلے قبضہ کی گئی، کیونکہ یہ مسجد آج کی تو نہیں ہے، یہ تو کافی پرانی مسجد یہاں پر طارق روڈ پر واقع ہے. اور اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں گے بہت بلند مسجد ہے، بہت خرچہ اس پر کیا گیا ہے، اور نمازی بھی کافی سارے ہوتے ہوں گے غالباً اس میں. تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ مسجد جو بنائی گئی پارک کی زمین پر بنائی گئی ہے، یہ وقف شدہ زمین نہیں ہے. اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جتنی بھی تجاوزات ہیں، چاہے وہ مسجد کی ہوں، چاہے وہ ریاستی اداروں کی ہوں، یا چاہے اور دیگر اداروں کی ہوں، یا کسی ذاتی شخص کی ہوں، تو جتنی بھی اس قسم کی تجاوزات تھیں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کو ختم کیا جائے. اور ان کو ختم کرنے کے بعد وہ جس مقصد کے لیے جس پرپز کے لیے بنائی گئی تھیں اسی پرپز میں انہیں استعمال کیا جائے. تو اس فیصلے میں یہ بھی تھا کہ جو پارک کی جگہ ہے اس پر پارک ہی ہونا چاہیے، ایک پبلک پلیس ہے، پبلک پلیس ہونی چاہیے، تو وہاں سے مسجد ختم کی جائے اور اس جو تجاوزات جو اس سلسلے میں کیے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو اب اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ مسجد اگر وقف شدہ زمین پر بنا دی جائے ایک دفعہ، یعنی کسی نے کوئی جگہ وقف کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ دی ہے جگہ، وقف شدہ زمین کا کوئی مالک نہیں ہوتا، نہ اس کی گورنمنٹ مالک ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی شخص مالک ہوتا ہے، نہ کوئی ریاستی ادارہ اس کا مالک ہوتا ہے. تو وقف شدہ زمین کے کوئی مالک نہیں ہوتا. اگر کوئی زمین وقف کر دی جائے خاص مسجد کے لیے تو اس زمین کو پھر کسی اور پرپز کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے شریعت میں. پہلی چیز تو یہ ہے. اس کی اصل ہمیں قرآن مجید میں ہی ملتی ہے. سورۃ الجن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہی ہیں تو تم نہ پکارو کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اب اس سے کیا مراد ہے؟ پکارنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نام لے کر نہیں بلا سکتے. اس کا مطلب یہ تو نہیں نکلتا کیونکہ مسجد میں کوئی دوسرا شخص موجود ہے، آپ اسے آواز دے کر بلا رہے ہیں، آپ اسے کسی اور پرپز کے لیے بلا رہے ہیں تو بلا سکتے ہیں. تو اس میں بلانے یا پکارنے سے مراد یہ ہے کہ جس پرپز کے لیے مسجد کو رکھا گیا ہے، جس پرپز کی بنیاد اس میں رکھی گئی عبادت کے لیے، تو اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا پھر جائز نہیں ہے.
اور کسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی آپ اس میں پکار رہے ہیں، کسی اور کو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید سے ہی اس کی اصل ہمیں ملتی ہے کہ اگر مسجد ایک دفعہ وقف شدہ زمین پر بن جائے یا قائم ہو جائے تو اس کو پھر گرانا بھی جائز نہیں ہے، اس کو منتقل کرنا بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وہ مسجد بالکل ہی منہدم ہو جائے، بالکل ہی مسجد ایسی معطل ہو جائے کہ وہاں لوگ آنا چھوڑ دیں، یا کسی ایسی جگہ واقع ہو جائے بالکل بیابان جنگل میں کہ جہاں پر لوگ آتے جاتے نہ ہوں، پھر اس سلسلے میں بعض فقہائے کرام نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ مسجد کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قبرستان کا بھی حکم یہی ہے، قبرستان بھی وقف کی زمین ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ قبرستان اگر کسی ایک جگہ بنا دیا گیا ہے تو اس کو کسی بلا وجہ اس کو ختم کرنا جائز نہیں ہے وہاں سے، الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت درپیش ہو کہ قبریں بالکل ختم ہو جائیں، وہاں سے قبروں کا نام و نشان مٹ جائے، پھر اس کو وہاں سے جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو وقف شدہ زمین سے متعلق تھا۔ اب جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ مسجد وقف کی زمین پہ نہیں ہے، یہ مسجد بنائی گئی ہے تجاوزات کی زمین پر، جو تجاوزات ہوئی ہیں وہاں پر بنائی گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ تو تجاوزات جو ہوتی ہیں یا تجاوزات کی اس میں جو مساجد قائم کی جاتی ہیں وہ تو ہمارا وتیرہ ہے، وہ تو ہم لوگوں کا رویہ ہے کہ اب آپ دیکھیں بحریہ ٹاؤن ہے یا اس طرح کے اور بھی جو بڑے بڑے ہمارے پاس یہاں پر سوسائٹیز ہیں، یا آپ نام نہیں بھی لیں ان کا، تب بھی آپ دیکھیں جب بھی کوئی بڑی سوسائٹی قائم ہوتی ہے تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ ایک مسجد قائم کر دی جاتی ہے، کیونکہ یہ سوسائٹیز ایسے تو قائم نہیں ہوتی ہیں، اتنی ساری جگہ کہاں سے خرید سکتے ہیں، ان کے پاس تو 100 کنال 200 کنال کئی 100 کنال ان کے پاس زمینیں ہوتی ہیں۔ اب ہر زمین کا تو مالک موجود نہیں ہوتا، کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے یا وہ زمین ورثاء کی اختلافی زمین ہے، تو اس سلسلے میں پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اس پر قبضہ جمانے کے لیے وہاں ایک مسجد بنا دی، یا پھر ایک ٹوٹا یہاں سے خرید لیا، دوسرا ٹوٹا وہاں سے خریدا اور لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ جب راستہ بند ہوتا ہے لوگ خود بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک کونے پر ایک مسجد بنا دی، دوسرے کونے پر دوسری مسجد بنا دی، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب مسجد بن جائے، مسجد کی جگہ کو عموماً لوگوں میں تصور یہ ہے کہ چھیڑنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے جب قبضہ کی ہوئی زمین پر مسجد قائم کی جاتی ہے پھر لوگ اس زمین کو بھی چھیڑتے نہیں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے زمین کو چھیڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ ناراض ہوگا، اس قسم کے تصورات اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو عموماً ان لوگوں کا رویہ ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگ قبضہ آور گروپ ہے، ایک سرمایہ دار گروپ ہے، وہ اس قسم کا کام کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک مذہب کے اندر بھی ایسا گروپ موجود ہے جو اس قسم کا کام کرتا ہے کہ جو مسجدوں پر قبضہ کرتا ہے یا پھر جگہ پر قبضہ کر کے وہاں مسجد قائم کر لیتا ہے، اور پھر اپنی حدود بڑھا کے اس مسجد کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مسجد کو کون پوچھے گا، تو اس وجہ سے وہ وہاں پر قبضہ کر کے اپنی مسجد قائم کر لیتے ہیں۔ شروع میں ایک چٹائی بچھا لی چھوٹی سی، وہاں پر ایک لوٹا رکھ لیا، پانی کا بندوبست کر لیا چھوٹا موٹا، اور اذان دے دی، نماز ہو گئی، یہاں سے اس طرح مسجد کی ابتدا کرتے ہیں اور اس جگہ کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ دونوں قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ تو خیر اس طرح مسجد کو قبضہ کیا جاتا ہے، مسجد کے لیے جگہ کو، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ قبضہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حق تلفی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بندوں کے ساتھ حق تلفی ہے، کیونکہ زمین اگر کہیں موجود ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مالک بھی ہے، یا تو گورنمنٹ اس کی زمین کی مالک ہوگی، جو گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں زمینیں لیتی ہے، یا گورنمنٹ جن زمینوں کے مالک ہوتی ہے پھر وہ اپنے یا تو پبلک اس کے لیے استعمال کرتی ہے، پبلک پلیسز کے طور پر، جیسے پارکوں کی زمین ہو گئی یا اس طرح ہو گئی، یا پھر سڑک وغیرہ وہاں پر بناتے ہیں، اور یہ زمینیں عموماً اس قسم کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں یا اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس قسم کی زمین جو انسان قبضہ کرتا ہے تو اس حدیث کا مصداق ہوتا ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2453 ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سلمہ کو تلقین کی کہ آپ زمین سے بچو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلقین کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا تھا، بلکہ یہ کیس آیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بالش برابر بھی زمین ناحق کسی سے قبضہ کی تو اس کو زمین کا جو ہے نا 7 توق اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔
تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ کسی زمین کو قبضہ کرتا ہے یا کسی زمین کو ناحق قبضہ کرتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کس قسم کی حالت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ تو وعید ہے خاص اس کے لیے جو زمین قبضہ کر کے بناتا ہے۔ اور اگر کوئی قبضہ زمین مسجد کے لیے کرتا ہے، اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہاں پر لوگ آ کر نماز پڑھیں گے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے کتنا بڑا وبال ہوگا آخرت میں، کہ لوگوں کی نمازیں خراب کر رہا ہے۔ نماز تو خیر درست ہو جاتی ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں روایت ہے اور بھی دیگر کتابوں میں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں مجھے ایسی عنایت کی گئی ہیں جو کہ پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئیں، یعنی 5 خصوصیات میری ایسی ہیں۔ اس میں ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کی کہ پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اس میں پوری زمین کے اندر وہ زمین بھی شامل ہے جو کہ قبضہ ہوئی بھی ہو، وہ زمین بھی شامل ہے جو کہ وقف شدہ ہو، وہ زمین بھی شامل ہے جو انسان کا اپنا گھر ہو، تمام کی تمام زمینیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اگر کوئی قبضہ شدہ زمین پر نماز پڑھتا ہے تو نماز تو اس کی ہو جاتی ہے، البتہ بعض فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ غالباً امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ خیر یہ قول درست نہیں ہے، نماز تو اس کی ہو جائے گی، کیونکہ جو اتنے لوگ، اتنے ہزاروں لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ان کی نمازوں کا پھر کیا بنے گا؟ اور حدیث میں بھی اس کی اصل موجود ہے کہ لوگوں کی نماز ہو جائے گی۔ تو خیر یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نماز ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ مسجد کو گرانے سے متعلق اب ہم اس طرف آتے ہیں جو طارق روڈ پر مسجد ہے۔ اب جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ وہ مسجد قبضے والی جگہ پر بنائی گئی ہے اور قبضہ کیا گیا ہے، تجاوزات والی جگہ پر بنائی گئی ہے، تو اب آیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو دیکھیں وہ خالی زمین نہیں ہے، اس وقت اس کے اوپر عمارت قائم ہے۔ اگر تو واقعی وہ قبضے والی زمین ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو واپس لے لے۔ شریعت کی روح سے حکومت کے لیے ناجائز کام نہیں ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ اس زمین کا، وہ زمین وقف شدہ ہے ہی نہیں، وہ زمین مسجد بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک زمین وقف شدہ ہوگی، ایک زمین جو ہے نا کسی کے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کی ہوگی، تبھی اس کا مسجد بنا سکتے ہیں آپ، یا وہاں پر وہ صحیح مسجد کہلا سکتی ہے جسے ہم شرعی مسجد کہتے ہیں۔ تو حکومت کو اختیار ہے کہ وہ لے لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس پر ملبہ لگا ہوا ہے یا خرچہ ہوا ہے تو وہ وقف کے پیسوں کا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا بالکل، جب حکومت اس کو بالکل منہدم کرے گی، اس کو گرا دے گی اس مسجد کو، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے تمام وقف کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، اور یہ کرنا درست نہیں ہے۔ تو اب حکومت کو اگر ایک آپشن میں نے سنا ہے یہ بھی دیا گیا ہے یہاں پر کہ حکومت کوئی اور انہیں الٹرنیٹ جگہ فراہم کر رہی ہے، اور وہاں پر وہ لوگ جو ہے وہ اپنی مسجد قائم کریں گے، جو بھی سلسلہ ہے۔ تو خیر یہ معاملہ بھی زیادتی والا ہے کہ اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں کہ نہیں اس مسجد کو شہید ہی نہیں کرنے دیں گے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں پہلے میں نے یہ بات کی ہے کہ جو صحیح مسجد ہے، شرعی مسجد ہے، اس کو گرانا جائز نہیں ہے بالکل بھی، یا اس کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ کی بنا پر اگر حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ وقف شدہ زمین نہیں ہے بلکہ قبضے کی ہوئی زمین پر ہے یا تجاوزات پر ہے مبنی، تو اس پر حکومت اگر یہ بات کرتی ہے کہ آپ کہیں اور مسجد بنا لیں، ہم آپ کو جگہ دے دیتے ہیں، اور حکومت ساتھ اتنا خرچہ بھی دیتی ہے جتنا خرچہ ہوا ہے اس پر، کیونکہ وہ بہت بڑی مسجد ہے، کروڑوں روپے اس پر لگے ہوں گے، اگر حکومت بالکل اس طرح کی تیار کر کے دیتی ہے اور لوگوں کے لیے ایک نماز کی جگہ فراہم کرتی ہے تو کر سکتے ہیں اس طرح، کوئی مجھے اس میں بات معلوم نہیں ہوتی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس مسجد کو نہ شہید کیا جائے، کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو حکمت سے بھی دیکھنا پڑتا ہے انہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ یہ عربی والا فتنہ ہے، آزمائش، یعنی لوگ جب آپس میں جھگڑیں گے حکومت کے ساتھ، چپکلش ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ایک مسجد کے معاملے میں، تو پھر ظاہر ہے وہ فتنہ ہوگا، ایک آزمائش ہوگی تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ تو اس وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ اس جگہ کو ایک حکمت کے لیے اور ایک حکمت کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے اس جگہ کو یا اس مسجد کو ختم نہ کرے، لیکن اگر کر دیتی ہے تو اس میں کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اور شرعی حوالے سے ان کے لیے ایسا کرنا درست ہے۔ تو یہ میری ذہن میں کچھ چیزیں اس حوالے سے آئی تھیں، لیکن اگر اس کو مسجد کو برقرار رکھا جائے تو یہ بہتر ہے زیادہ۔